السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سنڈے مدرسہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس ہفتے پچھلے ہفتے میں آپ نے قرآن کی اچھے سے اپنے بچوں کو پریکٹس کرائی ہوگی اور بچے نے بھی خوب اچھے سے اس کی پریکٹس کی ہوگی۔ چلیے پھر سے میں ایک بار آپ کو پچھلے ہفتے کا ریویژن بتاتے چلوں کہ ہم نے پچھلے ہفتے میں کیا کیا پڑھا تھا اور کس طریقے سے پڑھا تھا۔ چلیے ہم بڑھتے ہیں اپنے پچھلے ہفتے کے آخری حروف کی طرف۔ ہمارا مرکب حروف ہے ہا، شین، ہا، تا، ہا، تا، سین، تا، شین، تا، ہا، تا، ہا، خو، تا، ہا، تا، تا۔ آپ کو پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا کہ تا کس طریقے سے آتا ہے۔ اس کی پہچان میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی اپنے بچوں کو کہ تا کا جو دو نقطے وہ اوپر کی طرف ہوتے ہیں، اس سے اسے پہچانا جاتا ہے۔ تا، 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 ہا، ہا، صاد، رو، کیف، قوف، زواد، تا، ہا، ذو، کیف، ہا، جیم، ہا، شین، فا، قوف، فا، خو، فا، کیف، صاد، تو، ہا، ذو، تا۔ یہ ہم نے پچھلے ہفتے پڑھے تھے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں ہم اگلے مرکب حرف کی طرف۔ ہمارا اگلا مرکب حرف ہے کیف، نون، کیف، نون، کیف، رو، کیف، میم، کیف، لام۔ دیکھیے جب کیف لام کے ساتھ آیا تو اس کی شکل کس طرح سے ہو گئی۔ کیف، لام، ہا، لام، لام، رو، لام، زا۔ اب بڑھتے ہیں ہم اگلے حرف کی طرف۔ اگلا حرف ہے ہمارا الف۔ الف کبھی بھی کسی بھی حرف کے آگے اگر آتا ہے تو وہ اسی طرح سے لکھا جاتا ہے، مگر جب وہ کسی حرف کو اپنے آگے لاتا ہے تو اس کی شکل ایسے ہو جاتی ہے۔ بچے ہمیشہ اس میں ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ الف کی پہچان یہ ہے کہ الف کا فیس ہمیشہ رائٹ کی طرف ہوگا۔ جس طرح سے دیکھیے ہا، الف، ہا، الف، یہ رائٹ کی طرف گیا الف۔ اگر لیفٹ کی طرف ہوتا تو وہ لام ہو جاتا۔ ہا، الف، سین، الف، ہا، الف، شین، الف۔ دیکھیے لام آیا تو لیفٹ کی طرف ہو گیا، لام، شین، لام، شین، میم، الف، میم، الف، لام، میم، لام، میم، لام، واو، لام، واو، کھا، الف، کھا، الف، لام، خو، لام، خو، ہا، الف، لام، ہا، لام، تا، عین، الف، عین، الف۔ اب ہمارا اگلا حرف ہے لام، الف۔ ہمیشہ اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے اس میں فرسٹ حرف جو ہے وہ لام، الف۔ یہ لام لیفٹ کی طرف ہے، لام، اور یہ الف، لام، الف، کیف، الف، کیف،
لام، کیف لام۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرکب حرف کی طرف۔ ہمارا مرکب حرف کیا ہے دیکھتے ہیں۔ ہمارا اگلا مرکب حرف ہے کیف لام، کیف لام، کیف الف۔ یہ اسٹینڈنگ لائن آئی ہے جو وہ الف ہے، اور اس کا فیس دیکھیے رائٹ کی طرف دیا ہے۔ کیف الف، لام الف، لام الف۔ اب اگلا ہمارا حرف ہے لام لام، لام لام، لام دال، ضاد الف۔ الف دیکھیے رائٹ کی طرف آیا ہے، ضاد الف، لیفٹ کی طرف آ گیا، لام دال، لام الف۔ لام الف اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے، لام الف، لام الف۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اگلے حرف کی طرف، کیف الف، لام الف، لام الف۔ یہ ہمارا اگلا حرف ہے عین۔ عین میں نے پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، جب عین آئے گا تو اس کا نیچے کا جو پارٹ ہے اسے ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، اسے ڈیلیٹ کر دیں گے، اوپر کا جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ اور عین اور ہا میں پہچان یہ ہے کہ عین کا فیس ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے اور ہا کا فیس ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ ابھی آگے آپ کو پتا چلے گا، ابھی آپ کو بتاتے چلوں۔ عین دیکھیے دوسرے حرف کے ساتھ اگر جوائن ہوا ہے تو اس کی شکل کیسے بن گئی، وہ بھی حرف عین ہے۔ یہ جو فیس ہے وہ کتنا چھوٹا آیا ہے، اس سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ عین عین، ہا عین، غین، ہا غین، لام غین، کیف یا، صاد فا، غین غین۔ یہ جو غین جو فیس ہے اس سے ہم پہچانیں گے کتنا چھوٹا سا فیس آیا ہے، اس پہ ون نقطہ آ گیا، ایک نقطہ آ گیا، وہ غین ہو گیا، غین غین۔ اب اس کے بعد اگلا حرف ہمارا ہے قوف کھا، کھا۔ دیکھیے کھا کا فیس کتنا بڑا ہے، اس سے ہم کھا اور غین میں فرق سمجھ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو اچھے سے اس کا فرق بتا سکتے ہیں۔ قوف کھا، قوف کھا، ہا کھا، کیف عین، کیف عین، میم غین، میم غین، میم فا۔ اگلے حرف کی طرف بڑھتے ہیں ہم، ہا دال، ہا دال، ہا نون، ہا نون، صاد دال، صاد دال۔ عربی میں کچھ حرف ایسے ہیں جس کی شکل نہیں بدلتی، چاہے وہ کسی بھی حرف کے ساتھ آ جائے، جس طرح سے دال، دال کی شکل کبھی نہیں بدلتی، اسی طرح سے تو، دو کی بھی شکل نہیں بدلتی، رو، دا کی بھی شکل نہیں بدلتی۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں، شین غین، شین غین، غین ہا، غین ہا، دو ہا، دو ہا، تا ہا۔ دیکھیے آئیے بڑھتے ہیں ہم اگلے حرف کی طرف۔ اگلا حرف ہمارا یہ ہے میم یا، غین الف، غین الف، لام عین، لام عین، جیم غین، جیم غین۔ دیکھیے جیم کا فیس کس طرح سے
دیا ہے. جیم غین جب جوائن ہوا اس کے ساتھ پلس ہوا ہے تو اس کا فیس دیکھیے کتنا چھوٹا ہو گیا. اسی سے ہمیں پہچاننا ہے کہ غین کی شکل ایسے ہو جاتی ہے جب کسی حرف کے ساتھ آتا ہے. جیم غین، جیم فا، جیم فا. آئیے ہم بڑھتے ہیں اگلے حرف کی طرف. خو عین، خو عین. لام کیف، لام کیف. لام تا، لام تا. اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے اور امید رکھتی ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو یسن القرآن سے اس کو اچھے سے اور مخرج اور تجوید کے ساتھ اس کی پریکٹس کرائیں گی اور یہ ماہ رمضان مبارک میں قرآن سے زیادہ آپ استفادہ بھی لیں گی. اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سٹوری کی طرف. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں، جہاں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ گھر بیٹھے وہ بچے جو کسی بھی وجہ سے مدرسہ نہیں جا پاتے وہ چینل ون کے ذریعے ہر وہ چیز سیکھ سکے جو اسلام سے جڑی ہوئی ہے، ساتھ ہی وہ اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکے. آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ہمیں یہ بتائے گی کہ کس طرح ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہو جائے، ہم پر کوئی مشکل آ جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. اور بچوں، آپ کے اخلاق کو بہترین بنانے کا ذریعہ ہے آپ کو کہانیاں سنانا، تاکہ ان کہانیوں کے ذریعے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح انسان بہتر سے بہترین بن سکتا ہے اور کس طرح انسان کے اخلاق ہی اسے ایک اچھا انسان بناتے ہیں. آج ہم آپ سے جو سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے. صبر حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہم تمام جانتے ہیں، لیکن صبر ایوب کیوں کہا جاتا ہے یہ ہم آج کی کہانی میں سیکھیں گے. حضرت ایوب علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے، اپنی کھیتی کے لیے، اپنے کیٹلز کے لیے جانے جاتے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کو پروردگار عالم نے ہر چیز عطا کی تھی اور حضرت ایوب علیہ السلام ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے. ایسا کوئی وقت نہیں ہوتا تھا جب انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا ہو. اور آپ کو پتہ ہے پھر ایک بار کیا ہوا؟ ایک بار ایک فرشتہ آیا اور اس نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ اے بندہ خدا، پروردگار عالم نے تمہیں نبی بنایا ہے اور اپنی نبوت تم پر نازل کی ہے. یہ کہہ کر وہ فرشتہ چلا گیا. حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ کی عطا یوں ہی جاری رہی. اللہ نے اپنی کئی ساری نعمتوں سے حضرت ایوب علیہ السلام کو نوازا. لیکن پھر ایک بار شیطان نے، آپ کو پتہ ہے کیا کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام ہر وقت ہی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور جو لوگ تھے وہ ان کی کافی عزت بھی کرتے تھے. شیطان نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہر دفعہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ نے انہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں. اگر یہ نہیں عطا کی ہوتی نا تو حضرت ایوب علیہ السلام کبھی اتنا شکریہ ادا نہیں کرتے. اور پھر شیطان کو یہ بتانے کے لیے کہ کس طرح حضرت ایوب علیہ السلام واقعاً پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ ان پر کتنی بھی نعمتیں نازل کرے یا مصیبتیں نازل کرے، پروردگار عالم کی حمد و ثنا حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر نہیں رکے گی، یہ ثابت کرنے کے لیے ایک ایک کر کے پروردگار عالم نے حضرت ایوب علیہ السلام سے وہ ساری چیزیں دور کر دیں. جیسے ایک ایک کر کر ان کی اولاد ان کی زندگی سے دور چلی گئی، یعنی ان کی اولاد کا انتقال ہو گیا. یہاں تک کہ اگر ہم بات کریں بھیڑ بکریوں کی، آج کے زمانے میں ہم کہتے نا کہ امیر وہ شخص ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہو. وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس کے پاس زیادہ بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں اسے امیر سمجھا جاتا تھا. اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس کافی ساری بھیڑ بکریاں تھیں، لیکن وقت کچھ اس طرح چلا کہ ایک ایک کر کر ان کی تمام بھیڑ بکریاں ہلاک ہو گئیں. اتنا ہی نہیں، ان کے جو باغ تھے، جو باغیچے تھے جہاں وہ کھیتی کرتے تھے، وہ سارے باغ جل گئے. ان پر مصیبت ایک ایک کر کر بڑھنے لگی.
ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی طبیعت خراب ہونے لگی اور انہیں اسکن کی بیماری ہو گئی۔ اب اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی پروردگار عالم سے شکایت نہیں کی، ان نے ہر مشکل پر صبر کیا۔ یہاں پر رک کر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ہماری زندگی میں کافی ایسے مرحلے آتے ہیں، سچویشنز آتی ہے جب ہم اللہ کو یہ کہنے لگتے ہیں، یا میں یوں کہوں کہ اگر ہمارے پیرنٹس ہمیں کچھ نہ دلائیں تو ہم کیا کہتے ہیں، آپ ہمارے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ میرے فرینڈ کے پاس دیکھو اتنے سارے ٹوائز ہیں، کیا آپ نے مجھے یہ ٹوائے دلایا ہے؟ یا ہم اللہ سے کس طرح شکایت کرتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، مجھے یہ ٹوائے چاہیے، میں اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں لیکن مجھے یہ ٹوائے نہیں ملتا، مجھے یہاں جانا ہے، سارے لوگ ویکیشن پر گئے، مجھے میرے ممی ڈیڈی لے کر ہی نہیں جاتے۔ ہم اللہ سے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام، جنہیں اتنے سارے لوگ پہچانتے تھے، جنہیں اللہ نے نہ جانے کتنی نعمتوں سے نوازا تھا، اللہ نے وہ ساری نعمتوں کو ایک ایک کر کر ان سے دور کر دیا، لیکن کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے شکایت کی ہو۔ انہوں نے ہر مرحلے پر صبر کیا۔ یہ دیکھ کر ایک بار ان کی جو وائف تھی، بیوی تھی، انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ پروردگار عالم سے دعا کیوں نہیں کرتے، شاید آپ کی دعا اللہ سن لے۔ یہ کہہ کر جو ان کی وائف تھی وہ کھانا بنانے کے لیے، روٹی بنانے کے لیے بازار سامان لینے کے لیے چلی گئی۔ 7 سال گزر چکے تھے، ان مصیبتوں کو حضرت ایوب علیہ السلام برداشت کر رہے تھے، صبر کر رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی بیوی گھر سے گئی، ویسے ہی ایک فرشتہ آیا اور اس نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، پروردگار عالم آپ کے صبر سے بہت خوش ہے اور اللہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ پھر سے آپ کی تمام نعمتوں کو آپ تک پہنچا دیں گے۔ اور پھر کیا تھا، وقت کا پہیہ پھر سے بدلا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کافی اولادیں ہوئی۔ اتنا ہی نہیں، ان کی جو کھیتی تھی، ان کے جو باغ بگیچے تھے، وہ ایک بار پھر سے ہرے بھرے ہو گئے۔ ان کے پاس کافی بھیڑ بکریاں آ گئیں۔ اور جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے ہر پریشانی پر، ہر امتحان پر، ہر مشکل پر صبر کیا تھا، اسی طرح جب اللہ نے انہیں اتنی نعمتوں کو عطا کیا، ایک بار پھر عطا کیا، تو سلسلہ وہی تھا، انہوں نے پھر سے پروردگار عالم کا ہر چیز کے لیے شکر ادا کیا۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی ہمیں دونوں دن دکھاتی ہے۔ ہماری زندگی میں گڈ ڈیز بھی ہوتے ہیں جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں، ہم کلاس میں ٹاپ کرتے ہیں، یا میں یوں کہوں کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں اچھی اچھی جگہوں پر گھومنے لے کے جاتے ہیں، ہم اچھی اچھی ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں، ہمارے پاس اچھے اچھے ٹوائز ہوتے ہیں۔ لیکن زندگی میں ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ جب آپ کو آپ کے پیرنٹس دوسری اچھی جگہوں پر گھمانے نہ لے جائیں، یا آپ کو مہنگے ٹوائز نہیں دلا پائیں، تو ایسے وقت میں ہمیں کمپلینس نہیں کرنا چاہیے، یا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے ممی ڈیڈی میرے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، مجھے گھمانے ہی نہیں لے کر جاتے، میری بات ہی نہیں مانتے۔ اللہ کے سامنے شکایتوں کا ڈھیر نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ہمیں پروردگار عالم سے دعا کرنی چاہیے۔ کس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے جب صبر کیا اور سچے دل سے اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے انہیں ہر وہ چیز جو ان سے لے لی گئی تھی پھر سے ایک بار عطا کر دی، اور سبھی کو یہ بتا دیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام واقعاً اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور چاہے پھر وقت کیسا بھی ہو، اچھا ہو یا برا ہو، یہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا نہیں بھولتے۔ یہ کہانی سننے کے بعد میں امید کرتی ہوں بچوں کہ آپ جب بھی اپنے گھر میں جائیں گے، اپنے پیرنٹس کو دیکھیں گے، یا اپنے ٹوائز کو دیکھیں گے، یا پھر آپ کو کہیں ویکیشن پر آپ کے پیرنٹس لے کر جائیں، تو آپ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، ساتھ ہی ان نعمتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو کچھ نہیں دلا پائیں، یا آپ کی کوئی دعا قبول ہونے میں تھوڑا وقت ہو جائے، تو آپ شکایت نہیں کریں گے بلکہ آپ صبر کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آج آپ کے لیے کیا لے آئی ہیں۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ موت آتی ہے کہ انسان کا اس دنیا میں سفر ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آتی ہے قبر کی منزل۔ میں آپ کو پہلے لسٹ بتا دوں کیا کیا ہے، پھر ہم اس کو شارٹ میں ڈسکس کر لیں گے۔ موت، قبر، برزخ، قیامت، میزان، پل صراط، شفاعت، جنت، جہنم۔ اس طرح سے قیامت کا پورا اینڈ ہونے والا ہے، یہ سارے اس کے سٹیجز ہیں۔
اب ہم یہاں سے قبر میں ہیں، قبر میں ہمارے ساتھ سوال جواب ہوئے اور ہم کو فرشتے پوچھ کے گئے. اگر ہم نے صحیح سے جواب دیے تو فرشتوں نے ہمیں کہا ٹھیک ہے اب آرام کرو، اور ہماری جو قبر ہے جنت کے باغ میں سے ایک باغ کھل جاتا ہے. لیکن کہیں اگر ہم جواب دینے میں اٹک گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اب ہم کو فرشتے ڈانٹیں گے. آپ برزخ کو ایک شارٹ میں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ریفائننگ پروسیس. کچھ بچے نہیں ہوتے فیل ہو جاتے تو انہیں لگتا ہے نہیں ہم نے تو محنت کی تھی، ہمارے پیپر کا ریویلیویشن ہونا چاہیے، پھر سے چیکنگ ہونی چاہیے، تو پھر ہم کو مارکس کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑھ کر ملتے ہیں. تو جب ہم برزخ میں ہماری ریفائننگ ہو رہی ہوتی ہے، ہم اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو جنہوں نے کم گناہ کیے ہیں قیامت تک ان کے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ پاک ہو جاتے ہیں سارے گناہوں سے. لیکن جن کے گناہ ابھی بھی باقی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر ان کے لیے قیامت سخت ہو جاتی ہے. سر پھونک دیا گیا، اب لوگ واپس سے اٹھائے، سب اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلے. لیکن یہ ایک ہولناک دن ہے. کیونکہ ہم جس صورت میں مریں گے ضروری نہیں ہم اس صورت میں اٹھائے جائیں گے. کیا آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا میں جو تکبر اور گھمنڈ کرتا ہے وہ چیٹی کے حال میں واپس آئے گا، چیٹی بن کر؟ تو اللہ خیر ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے اور انسانی شکل میں اٹھائے، ان جانوروں کی شکل میں نہ اٹھائے. ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کیونکہ جس طرح کے اعمال ہوں گے اس طرح کے جانور کے روپ میں اللہ ہمیں اٹھائے گا. یہ ایک طرح سے ہمارے لیے سزا ہوگی. اب ہو گیا، اب ہمارا حساب کتاب شروع ہو گیا. اب ہم سے حساب لیا جا رہا ہے. ہاں تم کو اس وقت اس دن اتنے پیسے ملے تھے، تم نے کیا کیے؟ تمہارے پاس اس دن ٹائم تھا نماز پڑھنے کا، تم نے کیا کیا؟ چلو کسی طرح ہم نے اپنے سارے جواب دے دیے کہ ارے نہیں ہم بزی تھے، یہ تھا وہ تھا. اس کے بعد اب ہمیں بھیج دیا گیا پل صراط پر. اب ہم پل صراط پر کھڑے، جو اچھے کام کرتے تھے، جن کے جواب بھی بہت ایزی تھے، جنہوں نے دنیا میں بالکل ٹائم ویسٹ نہیں کیا، وہ ایک دم سپیڈ کی طرح سے پل صراط سے گزر گئے. جو ذرا ڈگمگ تھے کسی طرح سوال جواب ختم کر کے پہنچے، وہ پل صراط سے آ کے نیچے گر گئے. خیر خدا نہ خواستہ ایسا ہو کسی بھی اہل بیت کے چاہنے والے کے ساتھ. پل صراط ہو گیا. اب باری آتی ہے شفاعت کی، جو اللہ کی اجازت سے اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے انٹرسیڈ کریں گے کہ انہوں نے جو ہے تو ٹھیک ہے اللہ آپ تھوڑا ان کو اور گریس دے دیجئے، اور جو ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی فضل سے معاف کر دے، اپنی رحمت سے معاف کر دے، کیونکہ اللہ تو معاف کرنے بیٹھا ہی ہے. صبح گناہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے شام میں معافی مانگ لو میں معاف کر دوں گا. تو کیا اس دن نہیں معاف کرے گا اللہ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل بیت جب کہیں گے کہ آپ انہیں ہمارے خاطر معاف کر دیں کیونکہ یہ ہمارے چاہنے والے تھے، تو اللہ اس دن ضرور معاف کر دے گا. اور پھر اس کے بعد ہمیں بھیج دیا جائے گا ہمارے اپنے ٹھکانوں پر کہ ہم نے اگر اچھے کام کیے تو ہم جنت میں ڈال دیے جائیں گے، لیکن اگر ہم برے اعمال کرتے تھے، لوگوں کو اذیتیں پہنچاتے تھے، واجبات کا کوئی خیال نہیں کرتے تھے، دین سیکھنے میں ہمارا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا، تو پھر ہمارے لیے قیامت کا دن بہت مشکل ہوگا. نہ ہم پل صراط پار کر پائیں گے، نہ ہم سوال جواب دے پائیں گے، کچھ نہیں. اور خدا نہ خواستہ، لا خدا نہ خواستہ اگر ہم جہنم میں بھیج دیے گئے تو یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہوگی. اور اس وقت یہ وقت پلٹ کے نہیں آئے گا، کیونکہ ہمیں تو اس دنیا میں بھیجا ہی گیا ہے محنت کے لیے. یہ جو دنیا ہے یہ ٹائم پاس نہیں ہے، یہ دنیا ایک کھیتی ہے. جو ہم یہاں بوئیں گے وہی ہم وہاں کاٹیں گے. تو ہم لوگوں کو قیامت کو ایزیلی نہیں لینا ہے. تو یہ تو تھا قیامت کا انسپیکشن، اور ہم نے اس کو بہت لائٹ اور ڈائلیوٹ کیا کیونکہ ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں. جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایکچولی کتنا زیادہ مشکل مرحلہ ہے جو ہر انسان کو طے کرنا چاہیے. خاص کر جو قبر سے اٹھانے والا دن ہے وہ بہت زیادہ ہولناک ہے، اور ہم لوگوں کو دعا کرنا چاہیے کہ جس دن ہم اٹھائے جائیں اپنی قبروں سے انشاءاللہ ہمارا کفن سلامت ہو اور ہم انسانی چہرے میں ہوں. چلیے دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کیا لے کر آئی ہیں. السلام علیکم کڈز. آج ہم سورہ ناس کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے، اور ناس کا مطلب ہوتا ہے پیپل. تو آئیے دیکھتے ہیں سورہ ناس میں اللہ ہم سے کیا فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آیت، قل اعوذ برب الناس. پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ بولو میں انسانوں کی رب سے پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں. فرسٹ آیت میں اللہ ہم سے کہتا ہے کہ ہمیں اللہ سے پروٹیکشن، پناہ مانگنی چاہیے. سیکنڈ آیت،
मलिक अन्नास, कि बेशक खुदा लोगों का किंग है, खुदा लोगों का मालिक है। जब हम किंग के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है एक किंग एक जगह का या एक कैसल का किंग होगा या एक कंट्री का किंग होगा, लेकिन अल्लाह हम तमाम इंसानों का, ये पूरे यूनिवर्स का किंग है। थर्ड आयत, इलाहिन नास, अल्लाह ही लोगों का खुदा है और बेशक हमें सिर्फ बोलना ही नहीं है बट दिल से यकीन करना है कि सिर्फ अल्लाह ही है जो हमारा खुदा है, जो हमारा क्रिएटर है और जो हमारा प्रोटेक्टर है। बट इन 3 आयतों में अल्लाह हमसे कह रहा है कि हम प्रोटेक्शन मांगे, बट हम किस चीज़ से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं? अल्लाह क्या कह रहा है कि हमें किस चीज़ से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? तो इसका आंसर मिलेगा हमें 4th आयत में, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। अल्लाह फरमाता है कि आप पनाह मांगो, आप प्रोटेक्शन मांगो खन्नास के वसवसों से। खन्नास का मतलब होता है शैतान और वसवसे का मतलब होता है द अर्ज, कि आपकी जो अर्ज होती है ना गुनाह करने की, कि मैं कर लेती हूँ या मैं कर लेता हूँ, उसको बोलते हैं वसवसा, जो हमें गुनाह अंजाम देने में मुब्तला करता है। तो अल्लाह कहता है कि हमें अल्लाह से पनाह मांगनी है शैतान के वसवसों से बचने के लिए। नेक्स्ट आयत, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, कि शैतान लोगों के दिल में वसवसा डालता है, कि हमें मन हो जाता है ना कि मैं कर लूँ और हम लोग कर लेते हैं वो काम, उसी को बोलते हैं दिल में वसवसा डालना। तो हमें इससे बचने के लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। लास्ट आयत, मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाह फरमाता है कि सिर्फ शैतान से बचने के लिए नहीं, लेकिन हमें जिन और लोगों से बचने के लिए भी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अब जिन क्या है? जिन भी हम इंसान की तरह एक क्रिएशन है जो हमें नहीं दिखते। जिस तरह अच्छे लोग और बुरे लोग होते हैं, उसी तरह अच्छे जिन और बुरे जिन भी होते हैं। अच्छे लोग हमें अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं और बुरे लोग हमें बुरा काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो उसी तरह हमें बुरे लोग और बुरे जिन से बचने के लिए अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। तो हम ये सूरह से क्या सीखते हैं कि जब भी हमें वसवसा हो या गुनाह करने का मन करे, तब हमें अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए और अल्लाह से प्रोटेक्शन मांगना चाहिए। एक एग्जांपल देती हूँ, जब भी हम ज़िद करें और हमारे पेरेंट्स हमारी बात ना माने और जब हमें गुस्सा आए, उस वक्त हमें अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए और अल्लाह से हेल्प मांगनी चाहिए। और इसी तरह हम ये जो चीज़ सीख रहे हैं उसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सिस्टर फातिमा हमारे लिए क्या लेके आई है। टुडेज हदीस ऑफ द डे, इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो गाली देता है वो गाली खाता है। सो सिंपल, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कितनी आसानी से बता दिया कि तुम गाली बको ही नहीं जो तुम्हें पलट के गाली खानी पड़े। तो हम ये देखते हैं कि अगर किसी ने हमें एक जानवर के नाम से बुलाया तो हम पलट के उसको 2-3 जानवरों के नाम कह देते हैं, साथ में पागल वागल भी कह देते हैं। तो ये गलत बात है। पहली बात तो जिसने शुरुआत की उसी ने गलत किया। अगर हमारा खुदा ना खास्ता बच्चा गाली बक रहा है तो हम उसे पहले रोकें कि नहीं तुम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना किया करो। लेकिन अगर कोई पलट के गाली दे रहा है तो ये खता उसी की थी कि शुरुआत गाली बकने की उसने की। अगर किसी पेरेंट्स को ये आदत है कि एज पेरेंट्स हमें आदत है कि हमारे हर जुमले में गाली आती है और हम गाली दे के ही बात करते हैं, माँ हूँ बाप हूँ, तो सबसे पहले आप अपने अंदर से ये आदत निकालें और घर में गालियाँ एकदम नहीं कर दें कि खुसूसन बच्चों के सामने बहुत एहतियात करें। वैसे आप भी ना गाली दिया करें क्योंकि खुदा न खास्ता पलट के गाली हमें भी लग सकती है। तो गाली देना बहुत ही बुरी बात होती है। हम अपने बच्चों से भी कहेंगे अगर आप शुरुआत अभी कर रहे हैं इन सब गालियों की, अभी ही इसे स्टॉप करें और बड़े होकर दूसरी गालियां तो बहुत ही दूर की बात है, गाली से बहुत ज़्यादा परहेज़ करें क्योंकि आखिरत में तो जो होगा गाली बकने के लिए होगा। दुनिया में पहला नुकसान क्या है? हम तुम्हारी माँ को कुछ बोले, वो पलट के हमारी माँ पे कुछ बोले, कितनी बुरी बात है। तो वो चीज़ शुरू ही नहीं करे जो हमें जो है तो आगे जाके भुगतनी पड़े। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बहुत आसानी से बता दिया, आप लोग इसे फॉलो करें इंशाल्लाह। देखते हैं सिस्टर नीलम हमारे लिए क्विज सेक्शन में क्या क्वेश्चंस लाई हैं। संडे मदरसा के 5वें एपिसोड में पूछे जाने वाले सवालों के सही जवाब ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर। आसमानी किताबें कितनी हैं? आसमानी किताबें कितनी हैं? आसमानी किताबें 4 है, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। इंजील यानी कि बाइबल किस नबी पर नाजिल हुई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफेट जीसस। कुरान मजीद में कुल कितने सूरे हैं? कुरान मजीद में 114 सूरे हैं।
یہ رہے لکی ونرز کے نام آپ کی ٹی وی اسکرین پر. بھوجانی مہدی رضا احمد آباد، سیدہ فاطمہ ہاشمی حیدرآباد، محمد صادق رجانی نیو ممبئی، فریشہ فاطمہ کولکتہ، عذرا فاطمہ پنجوانی ممبئی. سو کڈز، آئیے اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں آج کے ویک کے 3 ان سوالوں سے جس کا جواب دے کر آپ حاصل کر سکتے ہیں ایکسائٹنگ پرائزز. ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ کون سا سورہ ہے جسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے؟ وہ کون سا سورہ ہے جسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے؟ ہمارا دوسرا سوال، امام علی علیہ السلام کے القاب یعنی کہ ٹائٹلز کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام کے القاب یعنی کہ ٹائٹلز کیا ہے؟ ہمارا تیسرا اور آخری سوال، تسبیح زہرا کیا ہے؟ تسبیح زہرا کیا ہے؟ یعنی وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جس کی تلاوت کو تسبیح زہرا کہتے ہیں؟ ویورز، اس کے جواب آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ میں سے ٹاپ 5 ونرز کو چینل ون کی طرف سے انعامات سے نوازا جائے گا. ساتھ ہی ہم آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے، یوٹیوب پر چینل ون کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.